ڈر کیوں رہی ہو؟ بات کرو مجھ سے۔ کہاں گئی وہ ہمت، وہ سارا کانفیڈنس جس کے بل بوتے پر تم اتنے بڑے بڑے کام کیا کرتی تھی؟ ساری ہیکڑی نکل گئی کیا؟ دلاور اپنے گلے میں موجود ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کر کے بڑی سختی سے اسے گردن سے الگ کر کے زمین پر پھینک چکا تھا۔ اپنی آستینوں کو اوپر چڑھاتا وہ آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ کشمالہ مارے خوف کے تھر تھر کانپ رہی تھی، راہ فرار تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ اس بھیڑیے کے چنگل سے نکل کر کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ سکے۔ مگر وہ جس قدر اس کے قریب آ رہا تھا، بھاگنے کا راستہ اتنا ہی تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب پیچھے دیوار تھی اور آگے دلاور ملک۔ آنکھوں میں غصہ تھا، حقارت تھی۔ اس وقت اس کی آنکھیں اسے شعلہ اگلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھتا ہوا اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر رکھ چکا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ جیسے ہی دلاور ملک کا سینہ کشمالہ پر واضح ہوا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ دلاور ملک کے وجود سے اٹھ رہی پرفیوم کی خوشبو اس کی سانس میں شامل ہو رہی تھی۔ سانس لیتی کس طرح اس کے حصار سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر عین وقت پر دلاور نے دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھ دیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کی قید میں تھی، جبکہ دھیرے دھیرے دلاور ملک اپنا چہرہ جھکاتا ہوا کشمالہ کے چہرے کے قریب لے آیا، اور پھر اس کے کان کے قریب پہنچ کر انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا، شرما کیوں رہی ہو؟ اب کیسا شرمانا؟ بیوی ہو نا میری، اور بیوی کے ساتھ تو شوہر بہت کچھ کرتے ہیں۔ چلو باقی شوہر بہت کچھ نہ بھی کرتے ہوں تو میں تو وہ سب کچھ کروں گا جو تمہیں اذیت دینے کا باعث بنے۔ چلو شاباش، ہاتھ ہٹاؤ اپنے چہرے سے، میری جانب دیکھو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری یہ آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، جن میں کبھی معصومیت دکھا کرتی تھی۔ یہ وہی آنکھیں ہیں نا جن کو دکھا کر تم میرے سامنے بھولی بننے کا ناٹک کیا کرتی تھی، اور میں تمہیں معصوم چھوئی موئی بچی سمجھتا تھا۔ چلو شاباش، ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ غصے اور سختی سے کشمالہ کو کہہ رہا تھا۔ امید تھی کہ بہت جلد اس کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹوٹ کر گر پڑتے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس وقت اتنا ہی بولی تھی، دلاور پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اگلے ہی پل ایک فلک شکاف انداز میں چلاتے ہوئے دلاور بولا تھا، آئی سیڈ اپنے ہاتھ اٹھاؤ، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کی شیر کی طرح چنگاڑتی ہوئی آواز کشمالہ کے کانوں کے پردے تک کو پھاڑ چکی تھی۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں، مارے خوف کے ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنے چہرے سے ہاتھ تو ہٹا چکی تھی، وہ پھر چلا کر بولا تھا، میری آنکھوں میں دیکھو، ان آنکھوں سے میری آنکھوں میں دیکھو، شاباش جلدی کرو، ورنہ مجھے وقت نہیں لگے گا کہ میں اپنی ان 2 انگلیوں سے تمہاری یہ آنکھیں باہر نکال کر ان سے کنچے کھیلوں گا۔ سمجھ رہی ہو تم میں تمہیں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جس قدر خوف کشمالہ پر طاری ہو چکا تھا، گھبراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دلاور کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ دلاور اس کے ساتھ ایسا کچھ کرے گا، اور وہ حقیقت بتانا اسے اس قدر مہنگا بھی پڑ سکتا ہے کہ وہ اپنی جان سے پیاری دوست کی زندگی تو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن خود دلاور ملک کے چنگل میں پھنس جائے گی، تو شاید وہ کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی۔ اس نے پچھتاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، اور پھر جیسے ہی نظریں اٹھا کر گھورتی نظروں میں دیکھا تو پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ دلاور اپنا چہرہ جھکاتے ہوئے کشمالہ کے چہرے کے بے حد قریب لا چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی ناک کشمالہ کی گال پر اپنا لمس چھوڑ چکی تھی۔ کشمالہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل دلاور نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کشمالہ کی گردن کو دبوچ لیا، اور دبوچ کر
جھٹکے سے دیوار سے مارا تھا۔ وہ سسکی تھی، لیکن اگلے ہی پل بغیر لحاظ کے دلاور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہنے لگا، خبردار جو تمہارے لبوں سے سسکی میری سماعتوں تک پہنچی، ورنہ میں یہ بھول جاؤں گا کہ اس گھر میں تمہارے ماں باپ بھی موجود ہیں۔ بڑی عزت کرتی ہو نا اپنے ماں باپ کی، ان کے سامنے اگر میں تمہیں اذیتیں دوں، تمہیں ماروں، تمہارا حلیہ بگاڑ دوں تو کتنی تکلیف ہوگی انہیں۔ تمہاری ماں تو دل کی مریضہ ہے نا، 2 مرتبہ ان کے دل کی سرجری ہو چکی ہے۔ اگر میں ان کے سامنے تمہارے چہرے پر زوردار تھپڑ لگاؤں اور پھر تمہارے گھنے ریشمی بالوں سے تمہیں گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے پھینکوں اور یہ منظر تمہاری ماں دیکھ لے تو کیا وہ زندہ بچے گی؟ نہیں بچے گی نا۔ دلاور کے یہ الفاظ کشمالہ کی تو روح تک کو گویا جسم سے جدا کر رہے تھے۔ روتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اپنے ہاتھ جوڑ کر دلاور کے آگے رحم کی بھیک مانگنے لگی تھی، لیکن بدلے میں دلاور کا کہکا گونجا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا، اب کیوں ہاتھ جوڑ رہی ہو؟ تب جوڑتی نا جب راویہ کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھیں، تب تھا یہ سب کچھ۔ اب ڈرامے بازیاں کر رہی ہو۔ تمہاری ناک میں نکیل ڈالنے کا بہترین موقع ہی نکاح تھا، جو میں تم سے کر چکا ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اب تم دیکھنا میں تمہاری نیندیں کیسے حرام کرتا ہوں۔ تم پل پل اپنے لیے موت مانگو گی، سمجھی تم؟ مس کشمالہ دلاور ملک۔ ملک ویلا کو اس وقت کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر سو برقی کمکموں کی رنگ برنگی روشنیاں مخصوص انداز میں جل رہی تھیں۔ نکاح کی یہ رسم ملک ویلا کے بڑے سے گارڈن میں رکھی گئی تھی۔ تمام تر ڈیکوریشن عمدہ تھی، ہوتی بھی کیوں نہ۔ احسن نے اپنی نگرانی میں ساری ڈیکوریشن کروائی تھی، کوئی چاہ کر بھی اس میں سے غلطی نہیں نکال سکتا تھا۔ جہاں سبھی لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب دلہا اور دلہن کو سامنے اسٹیج پر لا کر بٹھایا جائے اور پھر نکاح شروع کیے جائیں، وہیں ان سب لوگوں میں ایک معصوم کومل سی دوشیزہ بھی تھی، جو سب کی نظروں سے بچتی بچاتی بڑے دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اپنی موٹی موٹی سرمئی آنکھوں سے آس پاس دیکھ کر یہ تسلی کر رہی تھی کہ کہیں سے فریدہ پھپھو وارد نہ ہو جائیں۔ اگر انہوں نے اسے یوں گھر میں تاکا جاکی کرتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس پر اپنے اس بڑے گھر کا روب جماتی ہوئی آ جائیں گی اور یہ کہیں گی کہ ایسے کیا کٹر پٹر میرے کمرے میں ڈھونڈ رہی ہو۔ خبردار جو کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا۔ تم جانتی بھی ہو اس گھر میں سارا سامان امپورٹڈ ہے۔ امپورٹڈ، سمجھ آئی ہے نا؟ تمہارا تو بھروسہ بھی نہیں۔ کچھ چیزیں اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اس کی سگی فریدہ پھپھو اس پر اس طرح کے جملے کس چکی تھی، لیکن وہ ٹھہری، اپنی ماں کی قسم کی مجبور لڑکی۔ کچھ کہہ بھی دیتی تو اسے ماں کی قسم اس کے آڑے آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج وہ جو اس مشن پر نکلی تھی، اگر وہ اسے ادھورا چھوڑ دیتی تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو سکتی تھی۔ اور آس پاس نظر دوڑا کر جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر رابعہ کے کمرے میں جانے لگی کہ تبھی کسی نے اس کے آنچل کو تھاما تھا۔ بوکھلا کر اس نے اپنے گلے سے کھینچتے دوپٹے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پیچھے احسن ملک کھڑا تھا، جو سر سے پیر تک بغور اسے گھور رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ بلی کی طرح کہاں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر چلی جا رہی ہو؟ وہ ابھی بھی اس کا دوپٹہ پکڑ کر ہی کھڑا تھا جب اس نے ایک جھٹکے سے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگی کہ کیوں اپنی جان سے پیاری سہیلی کے پاس جا رہے ہو؟ کیا اس کے لیے بھی مجھے تم سے ٹکٹ لینا پڑے گا؟ جاؤ جا کر شادی کے کام دیکھو، تمہیں تو آج سب نے نائی بنا کر رکھا ہوا ہے، بلا وجہ کالی بلی کی طرح راستہ کاٹنے آ جاتے ہو۔ اتنا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی، کیونکہ فریدہ پھپھو اگر اسے اپنے چہیتے بیٹے سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو شاید سانس ہی روک دیتی۔ احسن کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، مگر سارا ملبہ کشمالہ پر ہی آ کر گرنا تھا۔ نکاح خواں باہر آ چکا تھا،
وہ جھٹ سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کمرے تک پہنچی تھی۔ پارلر والی نے رابعہ کو تیار کر دیا تھا اور اب اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر بھی نکل آئی تھی۔ جیسے ہی کشمالہ نے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی رابعہ کو دیکھا تو ایک پل کو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ اندر ہی اندر بہت کچھ تھا جو کانچ کے ٹکڑوں کی طرح کرچی کرچی ہوا تھا۔ بظاہر تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا، اپنی جان سے پیاری سہیلی اور پھپھوزاد کزن کو دعائیں دینی چاہیے تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جو کچھ وہ اب کرنے والی تھی، اس کا انجام جو کچھ ہونے والا تھا، پورا خاندان تو مرتے دم تک یاد رکھنے والا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسا وقت بھی آئے گا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی رابعہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ رابعہ مسکرا کر گھومتی ہوئی سفید میکسی میں بالکل کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں؟ میں جانتی ہوں یہ میکسی انہوں نے خود پسند کی ہے، کہتے ہیں یہ رنگ مجھ پر بہت جچے گا۔ یہ چوڑیاں، یہ میرے ماتھے کا ٹیکا، سب کچھ انہوں نے میرے لیے پسند کیا۔ یقین مانو تو میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی ہوں۔ رابعہ اپنی خوشی کا اظہار کشمالہ سے کر رہی تھی، لیکن کشمالہ اگلے ہی پل جو کہنے لگی سن کر تو رابعہ کے چہرے کی ساری مسکراہٹیں گویا سمٹ ہی چکی تھیں۔ رابعہ، کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ کشمالہ کے الفاظ سن کر رابعہ نے ایک نظر اسپاٹ سے انداز میں کھڑی کشمالہ کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہنے لگی، ہاں بولو، 1 نہیں 10 مانوں گی، مگر ہوا کیا ہے؟ تم اتنی سیریس کیوں ہو؟ ایک تو آئی آج ہو، جانتی بھی ہو میں نے اکیلے سارے نکاح کی تیاریاں کی ہیں، تمہیں اتنا مس کیا، مگر تم تو میری کال ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب کشمالہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے رابعہ کو کندھوں سے تھام کر کہنے لگی کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن اگر میں کہوں کہ تم نکاح سے انکار کر دو تو کیا تم کر دو گی؟ یہ وہ الفاظ تھے کہ رابعہ بالکل سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی۔ اگلے ہی پل 2 قدم پیچھے ہٹی، کہنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں دلاور سے جس قدر محبت کرتی ہوں تم جانتی تو ہو۔ دیکھو کشمالہ، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے۔ اس وقت کے لیے تو میں نے انتظار کیا، تم جانتی تو ہو میری نیچر کو۔ میں مرتی مر جاتی لیکن کبھی بھی دلاور کا نام لے کر اپنے ماما بابا کو یہ نہ کہتی کہ میں اسے پسند کرتی ہوں، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن یہ تو میری قسمت ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ انکل آنٹی خود رشتہ لے کر میرے گھر آئے، مجھے دلاور کے لیے پسند کیا، اور میری محبت آج آمین ہونے والی ہے۔ پھر تم اس طرح کا مذاق کر بھی کیسے سکتی ہو؟ یہ سن کر کشمالہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ہاتھ کی ہتھیلی سے پونچھ کر صاف کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ دیکھو رابعہ، جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، تم صرف یک طرفہ محبت کرتی ہو، دلاور تمہیں کبھی بھی وہ عزت اور مقام نہیں دے سکے گا۔ میں تو کہتی ہوں بہت زیادہ رونے سے کچھ رونا بہتر ہے، تم اس نکاح سے انکار کر دو۔ دنیا اچھے لڑکوں سے بھری پڑی ہے، تمہیں دلاور جیسا لڑکا ملنا گویا تمہاری زندگی عذاب بننے کے مترادف ہے۔ جو حقیقت میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ کشمالہ رابعہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رابعہ فقط اتنا ہی بولی کہ کیا کیا ہے دلاور نے؟ بتاؤ، کیا اس نے 100 قتل کر دیے؟ میں تو اسے 100 خون بھی معاف کر دوں گی۔ کیا برائی ہے اس میں؟ کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ میری محبت اسے بالکل ٹھیک کر دے گی، وہ ہر گناہ، ہر غلطی کو چھوڑ دے گا۔ لیکن رابعہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس نے جیسا چہرہ دلاور کا دیکھ رکھا تھا، اور کل رات جو کچھ کرتے اس نے دلاور کو دیکھا تھا، اس کے بعد اگر دلاور ملک اس کی جان بھی لے لیتا پھر بھی وہ رابعہ کو اس کے نکاح میں جانے نہ دیتی۔ جب رابعہ نہ مانی تو کشمالہ سرگوشی نما انداز میں اسے سب کچھ بتانے لگی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ساری حقیقت بھی بتا رہی تھی۔ رابعہ حیرت سے دیدے پھاڑے کشمالہ کو دیکھ رہی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔
شاید وہ ان سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہی ہو؟ میرا دلاور ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابھی چند منٹوں بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہے، وہ میرا محرم بننے والا ہے، رابعہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر کشمالہ نے اپنے موبائل میں چل رہی ایک ویڈیو کو رابعہ کو دکھایا۔ کمرے میں ایک مردانہ آواز گونجی تھی جو اسی ویڈیو سے آ رہی تھی۔ ارے میری جان، کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا ہی تو قریب آیا، ابھی تو میں نے تمہاری روح تک کا سفر طے کرنا ہے۔ ارے فکر مت کرو، کوئی نہیں آتا، اگر کسی نے آنا ہوتا تو تمہیں تھوڑی یہاں پر بلاتا۔ ماما بابا تو میرے سو کالڈ نکاح کی شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھر میں سوائے میرے اور کوئی نہیں ہے۔ بہت بور ہو رہا تھا، اس لیے سوچا کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت بتا لوں۔ اتنے نخرے مت کرو، ادھر آؤ میرے پاس۔ تمہیں تو جتنا بھی دیکھ لو جی ہی نہیں بھرتا، جی چاہتا ہے کہ بس ساری عمر میں تمہاری ان باہوں میں گزار دوں۔ یہ آواز تو رابعہ ہزاروں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی، یہ آواز تو دلاور کی تھی۔ وہ بغیر پلکیں چپکائے اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ رابعہ کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ دلاور ایسا بھی کر سکتا ہے، وہ اس کردار کا بھی نکل سکتا ہے کہ گھر میں تنہائی کے لمحات ایسی عورتوں کے ساتھ گزارے جن کا تعارف ہمارے معاشرے میں بڑی ہی گندی زبان سے کیا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی رابعہ پیچھے ہو کر گر چکی تھی، رو رو کر اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھیاں پھینک رہی تھی جو چوڑیاں اس نے بڑی چاؤ سے پہنی تھیں۔ یہ سوچ کر دلاور نے انہیں خریدا، وہ اسے اتار کر پھینک دے۔ زور زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار مار کر اس نے اپنی کلائیاں زخمی کر لی تھیں، اور پھر زخموں سے رستا ہوا خون اس نے بے دردی سے پونجا تھا۔ جس وقت کشمالہ نے اسے خود پر یوں ظلم کرتے دیکھا تو وہ آگے بڑھی، اسے روکنا چاہا، سمجھانا چاہا کہ ایسا مت کرو، پلیز ایسا مت کرو، خود کو اذیت مت دو، قصور اس کا ہے اور تکلیف تم سہتی ہو۔ اگر تمہاری شادی دلاور سے ہو جاتی، وہ میرا چچا زاد ہے نا، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ مخلص ہو ہی نہیں سکتا، پلیز خود کو سنبھالو۔ فریدہ پھپھو کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گی، تبھی یہ بات میں بذات خود تم سے کہنے کے لیے آئی۔ لیکن بدلے میں روتے ہوئے رابعہ فقط اتنا ہی بولی تھی کہ نکاح والے دن ہی کیوں، تم اس سے پہلے مجھے بتانے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ شاید مجھے اتنا دکھ پہلے نہ ہوتا جتنا اب دلہن کے روپ میں تیار ہو کر ہو رہا ہے۔ جواب میں کشمالہ کہنے لگی کہ میں آتی بھی کیسے، دلاور نے میرے لیے سارے راستے ہی بند کر دیے تھے۔ فریدہ پھپھو کو نہ جانے کن باتوں میں بہلایا پھسلایا کہ انہوں نے میرا اس گھر میں آنا جانا ہی بند کر دیا۔ آج مجھے موقع ملا اور میں حقیقت دکھانے تم تک آ چکی ہوں۔ رابعہ پہلے تو وہاں پر بیٹھی روتی رہی، ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ جب دھڑا دھڑ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ رابعہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے تاثر نارمل رکھتے ہوئے کشمالہ ہی دروازے تک آئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ تھوڑا سا کھولا تو سامنے احسن کھڑا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے ساتھ تمہارے گھر ہی تو جا رہی ہے نکاح کر کے، آخر اور کتنا تیار ہونا ہے، اتنی حسین و جمیل تو لگ رہی ہو، دلاور بھائی کے دل پر سیدھا خنجر ہی چلائے گی۔ احسن بھائی غور سے کشمالہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں کشمالہ کے لیے پسندیدگی ضرور تھی، مگر شرارتوں سے فرصتی کہاں ملتی تھی جو وہ ان سب پر غور کر پاتا۔ یہ سن کر کشمالہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا تھا کہ کچھ دیر بعد ہم آ رہے ہیں، اور پھر احسن کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ احسن کو تبھی تھوڑا خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، لیکن پھر خاموشی سے نیچے چلا آیا۔ کچھ دیر بعد نیچے جو کچھ ہونے والا تھا اور جو کچھ رابعہ کرنے والی تھی اس کا اندازہ رابعہ کو بخوبی تھا۔ اس نے کشمالہ سے کہا کہ تم چلی جاؤ، میں خود اکیلے ہی نیچے آؤں گی۔ یوں نظروں سے بچتے بچاتے ہی کشمالہ کمرے سے نکلی اور جیسے ہی باہر گارڈن میں جانے لگی جہاں پر نکاح کے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے،
کہ ایک مرتبہ پھر اس کے دوپٹے کو کسی نے کھینچا تھا۔ جیسے ہی پلٹ کر اس نے دیکھا تو احسن اس کے دوپٹے کو ایک مرتبہ پھر اپنی انگلیوں پر رول کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ فریدہ پھپھو کو بتاؤں گی کہ ان کا یہ بیٹا کیسے ٹھرکیوں جیسی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے یہی تربیت کی ہے اپنے اس لاڈلے کی کہ جو بھی لڑکی دکھائی دے اس کے دوپٹے کو پکڑ کر ناپنا شروع کر دے۔ کتنے میٹر کا ہے؟ کون سا کپڑا ہے؟ ارے تمہیں تو بزنس فیلڈ میں نہیں بلکہ درزی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا تھا نا، عورتیں لڑکیاں بچیاں آتی اور تم ان کے دوپٹے ناپ ناپ کے دیکھتے۔ ایک دم سے کشمالہ سیدھی ہو چکی تھی۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہ احسن کو اچھی خاصی سنا چکی تھی، جبکہ احسن اس کا دوپٹہ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، او ہیلو میڈم، پتہ ہے تمہیں باتیں بہت آتی ہیں۔ مومانی جان نے تمہیں کچھ زیادہ ہی ڈھیل دے رکھی ہے، تبھی تو اتنی پٹر پٹر کرتی پھر رہی ہو۔ جا کر بتایا نا جب میں نے اپنی اماں کو کہ آپ کی بھابھی شاہدہ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی جس سے دنیا کشمالہ کے نام سے جانتی ہے، وہ مجھے ایسی کھری کھری سنا رہی ہے اور آپ کی تربیت پر بھی انگلی اٹھا رہی ہے، تو جو حشر تمہارا ہوگا نا، 10 دن تو تمہاری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں رکنے اور پورے لاہور میں سیلاب آ جانا ہے۔ ایک تو لڑکا تم پہ سیدھی سادھی لائن مار رہا ہے اور تم نخرے دکھا رہی ہو۔ اس بات کے جواب میں کھا جانے والی نظروں سے کشمالہ نے اسے دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگی، خدا کا خوف کرو، کزن ہوں، تم سمجھ رہے ہو نا کزن، اشاروں سے یہاں پر طوفان کھڑا کر سکتی ہوں۔ تو رہی بات یہ لائن مارنے کی، تو جا کر اپنی اماں سے پوچھو وہ تمہیں لائنیں مارنے دے گی یا نہیں۔ دونوں کے دل میں محبت کی کونپلیں پھوٹنے کی شروعات ہو چکی تھی، مگر یہ ہلکی پھلکی کھٹی میٹھی لڑائی تو جیسے ان کا خاصہ نہیں تھی۔ ابھی وہ دونوں ان باتوں میں لگے ہی تھے کہ تبھی فریدہ بیگم سامنے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ بیٹے اور بھتیجی کو ایک ساتھ بات کرتے دیکھ کر اور ہنستے دیکھ کر تو اندر تک جیسے جل اٹھا تھا۔ وہ سیخ پا ہوتی جلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ جسامت میں وہ کافی بھاری برگم تھی۔ کشمالہ کو دیکھ کر کہنے لگی، ہاں کشمالہ بیٹا، کس لیے یہاں آنا ہوا؟ ایسی کون سی ضروری ڈسکشن تھی جو تم یہاں پر کھڑی ہو کر میرے بھولے بھالے بیٹے احسن کے ساتھ کر رہی ہو؟ اس مرتبہ احسن نے بھی کشمالہ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کہنے لگا، ہاں بتاؤ بتاؤ ماما کو، بتاؤ نا کون سی ڈسکشن تھی جو تم اوپر رابعہ کے کمرے میں کرنے کے لیے گئی تھی؟ بتاؤ بتاؤ ذرا، ماما کو بھی تو پتہ چلے کون سی کھچڑیاں ہیں جو تم اوپر پکا رہی تھی۔ احسن نے اس طرح کی بات کی امید کشمالہ کو نہیں دی تھی۔ وہ تو اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی، مگر احسن کی یہ چھوٹی سی غلطی آگے جا کر بہت بڑا طوفان کھڑا کر سکتی تھی۔ جیسے ہی فریدہ بیگم کو پتہ چلا کہ کشمالہ رابعہ کے کمرے سے ہو کر آ چکی ہے تو ان کا تو پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کہنے لگی، جب میں نے منع کیا تھا کہ تم اس سے نہیں ملو گی، میرے داماد نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہاری ملاقات اس سے نہ ہو، تو پھر کس کی اجازت سے تم وہاں پر گئی؟ فریدہ بیگم سے اچھی خاصی ڈانٹ کشمالہ کو پڑ چکی تھی۔ وہ چپ چاپ باہر گارڈن میں چلی آئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ احسن حیران تھا کہ کچھ دیر پہلے اتنا چپڑ چپڑ بولنے والی لڑکی ایک دم سے بھیگی بلی کیوں بن چکی تھی۔ اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ خود سے ہی ہم کلام ہو کر کہنے لگا، بلا وجہ ہی ماما سے اتنی ڈانٹ پڑوا دی۔ مجھے تو لگا تھا دونوں پھپھو بھتیجی اچھا خاصا لڑ جھگڑ کر میدان گرم کریں گی، مگر نہیں، یہاں تو پاسا ہی پلٹ گیا۔ خیر ابھی وہاں پر سبھی موجود تھے جب دلاور ملک اپنے دوستوں کے ساتھ دلہا بنا آ گیا اور سٹیج پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی مثال آپ تھا۔ حسن میں پورے خاندان میں اس کی ٹکر کا کوئی لڑکا نہیں تھا۔ وہ خوبرو نوجوان ایک نظر کشمالہ پر ڈالنے کے بعد اپنا سر جھٹک چکا تھا، گویا یہ کہہ رہا ہو کہ میں اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا ہوں اور تمہاری سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ سب لوگوں کا دھیان سٹیج کی جانب تھا۔
جہاں پر کچھ دیر پہلے رابعہ آ کر بیٹھنے والی تھی۔ مولوی صاحب بھی موجود تھے، مگر ایک طرف سے جہاں سے رابعہ کی انٹری ہونی تھی۔ جہاں رابعہ وہاں پر آئی تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ چکے تھے۔ یہ شاید پہلی دلہن تھی جو اس حالت میں باہر آئی تھی۔ اس نے لباس تو وہی زیب تن کر رکھا تھا، مگر بال بکھرے تھے، حلیہ بگڑا تھا، ہاتھوں سے یوں ہی خون بہہ رہا تھا۔ وہ بالکل کسی اجڑی ہوئی دلہن کی مانند لگ رہی تھی۔ سب لوگ پلٹ پلٹ کر رابعہ کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ حیرت تو فریدہ بیگم اور ان کے شوہر کو ہی تھی۔ بیٹی اس حالت میں یہاں پر کیوں آئی تھی؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی تھی؟ وہاں پر جتنے بھی مہمان موجود تھے سبھی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اور رابعہ جلدی جلدی سب لوگوں کے بیچ آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ دلاور ملک کی نظر جب رابعہ پر پڑی تو وہ بھی بوکھلا چکا تھا۔ آس پاس نظر دوڑانے کے بعد وہ رابعہ کی طرف دیکھنے لگا۔ چلتا ہوا رابعہ کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا، کہنے لگا، میری جان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تمہارے ہاتھوں سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ رابعہ کی گال پر رکھ کر اسے ہلا کر کہہ رہا تھا، لیکن جواب میں رابعہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ مجھ جیسی اجڑی ہوئی دلہن کی حالت یہی ہوتی ہے، جس کی محبت اسے عین موقع پر دھوکہ دے جائے، یا پھر محبت کا اصل چہرہ عین اس وقت سامنے آئے جب نکاح ہونے لگے، جس دن کے لیے مدتوں سے انتظار کیا ہو۔ جب اس روز حقیقت آشکار ہو جائے تو مجھ جیسی دلہن اجڑ کر آتی ہے۔ سب کے سامنے رابعہ جو کچھ بول رہی تھی، سب کے ہوش اڑے تھے۔ فریدہ بیگم آگے بڑھی، بیٹی کو بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اور یہ کیا کہتی جا رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں اجڑی ہو تم؟ ارے آج تو تمہارا گھر بسنے والا ہے، تمہاری شادی دلاور سے ہونے والی ہے، جس کی خاطر تم بالکل پاگل ہوئے پھر رہی تھی۔ مگر رابعہ اپنا بازو چھڑوا چکی تھی، کہنے لگی، نہیں، رہنے دیں، مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت۔ یہ محبت میرے کسی کام کی نہیں ہے، یہ محبت تو میری ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اور صرف منافقت ہے۔ رابعہ سیانی ہو کر بولے جا رہی تھی۔ عین اسی پل دلاور نے غصے سے کشمالہ کی طرف دیکھا تھا۔ کشمالہ کے چہرے پر پھیل رہا اطمینان اور کہیں نہیں ایک خوف دلاور اچھے سے بھانپ چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس بات کا اسے ڈر تھا وہ ہو چکا ہے۔ ساری حقیقت رابعہ پر کھل چکی ہے۔ وہ پھر بھی اپنی طرف سے معاملے پر پردہ ڈالتا ہوا کہہ رہا تھا کہ نہیں میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم میری جان ہو، میرا جگر ہو، میرا سب کچھ ہو۔ دیکھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو تم سے نکاح کرنے والا ہوں، تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے والا ہوں۔ سب لوگ ٹکر ٹکر انہی لوگوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن اگلے ہی پل اپنے پرس سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو رابعہ چلا چکی تھی۔ ویڈیو اور آواز وہاں پر کھڑے لوگوں کے کانوں تک ایک ایک لفظ پہنچا رہا تھا۔ دلاور کی آواز تو سبھی پہچانتے تھے۔ جب فریدہ بیگم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے موبائل چھین کر وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر فرش پر گر چکی تھی۔ احسن جو کب سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اول تو اس نے یہی سمجھا تھا کہ کہیں سے کوئی پرینک تو نہیں ہو سکتا۔ دونوں سہیلیوں نے مل کر کوئی ڈرامہ پلان کیا ہو کہ نکاح سے پہلے کریں گے۔ تبھی وہ ایک لڑکا کھڑا ہنسنے کی کوششوں میں لگا تھا کہ کب رابعہ اور کشمالہ کہیں کہ یہ تو ایک پرینک ہے، اور وہ پھر منہ پھاڑ کر ہنسے۔ لیکن جب اسے حالات کی نزاکت کا احساس ہوا تو سنجیدگی سے آگے بڑھا تھا۔ ماں کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ اسکرین پر دلاور کا کمرہ تھا، جہاں پر وہ ایک لڑکی کے ساتھ ناقابل اعتراض حد تک قریب تھا۔ دونوں کے بیچ جو کچھ باتیں تھیں وہ تو پہلے سن چکا تھا، اور پھر جو کچھ وہاں پر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ احسن کے تو کانوں سے گویا ہوا نکلنے لگی، کانوں کے لو سرخ ہو چکے تھے۔ سامنے ویڈیو میں دلاور کا کمرہ تھا جس میں وہ جو کچھ کر رہا تھا۔ احسن بھی آنکھیں موند گیا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دلاور ملک ایسا بھی کر سکتا ہے۔
مٹھیاں پیچ کر دلاور ملک اپنے غصے پر ضبط کرتا اس نے کھا جانے والی نظروں سے کشمالہ کو دیکھا تھا، جو اب حقیقت کھل جانے پر دلاور کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے چیلنج کیا تھا کہ دونوں شروع سے ہی ایک گھر میں رہتے آ رہے تھے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ دلاور کا باپ یعنی کشمالہ کا تایا وہ کاروبار کر کے آگے نکل چکے تھے، اور پھر آبائی حویلی میں اپنے حصے میں آنے والی زمین پر انہوں نے ایک خوبصورت سا گھر بنا لیا تھا، جبکہ کشمالہ کے ابو شروع سے ہی نقصان بڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہوں نے خود کاروبار کرنا چاہا مگر بھاری نقصان اٹھانا پڑا، اور اب ایک پرائیویٹ جاب ہی کرتے آ رہے تھے۔ اپنی فریدہ پھپھو اور تایا کی نسبت وہ ذرا متوسط سا دکھائی دیتا تھا، پھر بھی جو تھا جتنا تھا اسی میں ہی خوش تھے۔ لیکن اس بات کے تانے اور طنز فریدہ پھپھو کشمالہ کو بہت زیادہ سنایا کرتی تھیں۔ دلاور کی حرکتیں تو شروع سے ہی انتہائی خراب تھیں۔ بچپن سے ہی وہ بہت ضدی قسم کا لڑکا تھا۔ شروع میں جب بے جا لاڈ پیار دلاور ملک کو دیے گئے تو رفیق صاحب منع کیا کرتے، ڈانٹا کرتے، مگر دلاور کی ماں نجمہ خاتون ہمیشہ اپنے شوہر کو کڑوی کسیلی سنا کر کہتی کہ ایک تو بیٹا ہے میرا، اگر اس کی بھی خواہشات پوری نہیں کریں گے تو کیا یہ جائیداد آپ نے لاوارثوں میں بانٹنے کے لیے جمع کی ہے؟ یہی شے اور یہی باتیں تھیں جنہوں نے دلاور کو اس نوبت پر پہنچا دیا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا۔ جب بھی اس کا سامنا کشمالہ سے ہوتا تو وہ اسے نیچا دکھانے کی یا باتیں سنانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، جبکہ وہیں دوسری طرف کشمالہ اور رابعہ دونوں کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں گہری دوستیں بھی تھیں۔ جس پل دلاور ملک اپنے باپ کے جانے کے بعد گھر میں ایک غیر عورت کو لایا تھا تو اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کشمالہ نے کر لی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی صورت رابعہ کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ اسے خود اس بات کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فریدہ بیگم نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ دلاور کو مارا تھا، اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہیں ایک مرتبہ بھی شرم نہیں آئی؟ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ میری بیٹی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اچھا خاصا شور بھرپا ہو چکا تھا۔ نجمہ خاتون فریدہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش میں لگی تھیں، لیکن رابعہ ہاتھ کھڑے کر چکی تھی۔ سبھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ جو تماشا ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میں رابعہ افتخار پورے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ دلاور ملک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں اسے اب کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھوں گی۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ رابعہ کی یہ بات سن کر دھیرے دھیرے مہمان سرگوشیاں کرتے وہاں سے جانے لگے تھے۔ سب سے زیادہ بے عزتی دلاور اور اس کے ماں باپ کی ہوئی تھی۔ رابعہ روتے ہوئے واپس گھر کی طرف بھاگی تھی۔ دلاور بھی اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، مگر اس مرتبہ احسن نے آگے بڑھ کر اسے کالر سے پکڑ لیا تھا۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ دلاور کے کالر تک کوئی پہنچ سکے۔ اس نے احسن کو دیکھا، لب بھینچ کر کہنے لگا، احسن کالر چھوڑو میرا، تم اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو، مجھے رابعہ سے بات کرنی ہے۔ لیکن اگلے ہی پل احسن نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگایا تھا۔ پل بھر میں کیا سے کیا ہو چکا تھا، سب کچھ، ساری خوشیاں برباد ہو کر رہ چکی تھیں۔ دلاور کو ایک مرتبہ بھی رابعہ سے ملنے نہ دیا گیا۔ احسن اپنے ہاتھوں سے ساری ڈیکوریشن اکھاڑ کر پھینک چکا تھا، جبکہ دلاور اپنی اتنی بے عزتی ہو جانے کے باوجود بھی چلا چلا کر اپنی بے گناہی پر صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ لیکن جب کوئی بھی نہ مانا تو وہ غصے سے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو دور پٹکتا ہوا واپس اپنے گھر آ گیا۔ جاتے جاتے ایک پل کو کشمالہ کے پاس رکا ضرور تھا۔ آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ کشمالہ جھرجھری لے کر رہ گئی، انگلی اٹھا کر اس سے فقط تنبیہ کرتا، گویا یہ یاد کروا رہا تھا کہ اب تمہاری خیر نہیں فریدہ بیگم، کہ اب تمہاری خیر نہیں۔ فریدہ بیگم نے اپنے اس بھائی بھابھی اور بھتیجے سے ہر طرح کا تعلق توڑ کر رکھ دیا۔
کہنے لگے کہ یہی سمجھیے گا کہ آپ کی بہن آپ کے لیے مر چکی ہے۔ رفیق صاحب اپنی بہن کے آگے ہاتھ تک جوڑ چکے تھے، مگر فریدہ بیگم اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہنے لگیں، میری بچی کی تذلیل کی گئی ہے، اسے رنج پہنچایا گیا، میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں بھولنے والی۔ میری بچی کی خوشیوں پر تو میرے 100 بھائی بھی قربان۔ یہ سننا تھا کہ نجمہ خاتون اور رفیق صاحب دونوں ہی واپس گھر پلٹ آئے تھے۔ دلاور کی جس قدر بے عزتی گھر آ کر انہوں نے کی تھی، کشمالہ اپنے کمرے میں رہ کر بھی سن رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ اندر تک پرسکون تھی، کیونکہ اس نے رابعہ کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا لیا تھا۔ اس وقت کشمالہ کے ماں باپ بھی فریدہ بیگم کی ہی طرف رکے ہوئے تھے۔ رابعہ کا تو جیسے سکتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ اس وقت اپنی پوزیشن میں کشمالہ تھی کہ جب کال آئی اسکرین پر احسن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا تو پہلا سوال ہی احسن نے اس سے یہ کیا تھا، کشمالہ سچ سچ بتاؤ، یہ ویڈیو تم نے ہی رابعہ کو دکھائی ہے؟ کشمالہ کی خاموشی گواہی تھی کہ احسن سچ بول رہا ہے۔ احسن گہری سانس خارج کر کے بولا تھا، پاگل لڑکی، یہ ویڈیو تمہیں مجھے دکھانی نہیں چاہیے تھی، معاملہ میں اچھے سے ہینڈل کرتا۔ تم جانتی ہو تم دونوں لڑکیوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے پورے خاندان میں کیسی بے عزتی ہو چکی ہے۔ بتاؤ کب آئی تھی تمہارے پاس یہ ویڈیو؟ احسن کی اس بات پر کشمالہ متبذب سی ہوئی تھی، پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی، تقریباً 4 دن پہلے۔ احسن سر پکڑ کر رہ چکا تھا، کہنے لگا، تو 4 دن پہلے تم نے مجھے یہاں واٹس ایپ پر سینڈ کیوں نہیں کی؟ کشمالہ سوچ میں پڑ چکی تھی، پھر کہنے لگی، میں یہ ویڈیو رابعہ کو ہی دکھانا چاہتی تھی تاکہ اسے حقیقت کا علم ہو سکے۔ اس کی بے وقوفی پر احسن سر پکڑ کر رہ گیا، کہنے لگا، تو میں کیا رابعہ کا دشمن ہوں؟ بھائی تھا نا اس کا، تم وہ ویڈیو مجھے دکھا دیتی، کم سے کم اتنا بڑا تماشا تو نہ کھڑا ہوتا۔ اسے اس بلینڈر کے بارے میں بتا رہا تھا جو ایسے اچانک کھڑا ہو چکا تھا۔ کشمالہ بھی اپنے ناخن منہ میں دبائے انہیں خراشتی ہوئی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ ہاں واقعی غلط اس نے کر دیا تھا، کتنی بے عزتی ہو چکی تھی پورے خاندان کے سامنے۔ نہ جانے رابعہ کے لیے اچھا رشتہ ملے گا بھی یا نہیں۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب اگلے ہی پل موبائل اس کے کان سے کسی نے الگ کیا تھا۔ گھبرا کر جب کشمالہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے کے پیچھے دلاور کھڑا تھا، انتہائی سخت تاثرات کے ساتھ۔ اس نے ایک نظر کشمالہ پر ڈالی اور موبائل اسپیکر پر ڈال دیا تھا۔ تبھی احسن کی آواز اونچی تھی، جیسی تمہاری پاگلوں جیسی حرکتیں ہیں نا، قسم سے میں تو سوچ رہا تھا کہ رابعہ آپی کی شادی کے بعد تمہیں بھی رخصت کر کے میں اپنے اس گھر میں لے آؤں، لیکن میری امی تو ویسے ہی تمہیں اچھا نہیں سمجھتی، تمہاری ان حرکتوں سے تو ان کا پارا ہی ہائی ہو جائے گا۔ قسم سے تم اپنے ان بے وقوفانہ حرکتوں سے نا مصیبتیں ہی کھڑی کرتی رہتی ہو۔ کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں تم جیسی لڑکی پر آخر دل ہار کیسے بیٹھا۔ احسن یہ سب کچھ بول رہا تھا، یہ بے عزتی تھی یا پھر محبت کا اظہار؟ کشمالہ دیدے پھاڑے کپ کپاتے ہوئے وجود کے ساتھ دلاور کو دیکھ رہی تھی، جب اگلے ہی پل دلاور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے موبائل پر کال کاٹ کر سامنے بیڈ پر اچھال دیا اور پھر چلتے چلتے کشمالہ کے قریب آنے لگا۔ کشمالہ کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں، چہرہ یوں سفید پڑ چکا تھا جیسے خون موجود ہی نہ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ کشمالہ گھبراتے ہوئے اپنے اس کمرے سے بھاگ کر باہر جاتی، ایک ہی جھٹکے سے دلاور نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ پر گرایا تھا۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ کشمالہ بیڈ پر گری، کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کر کہہ رہے ہیں آپ؟ دور رہیں مجھ سے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں ابھی امی کو بلاتی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ہی جوتے سمیت اپنا پاؤں بیڈ پر رکھ کر دلاور اس پر پوری طرح جھک چکا تھا۔ کہنے لگا، یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے نا؟ کہا تھا نا مجھ سے جتنے فاصلے پر رہو گی اتنی ہی محفوظ رہو گی۔ تمہیں میں چھوٹی بچی سمجھ کر اب تک اگنور کرتا آیا،
مگر نہیں، تم بار بار ایسی حرکتیں کر کے اپنا آپ، اپنا یہ وجود میری نظروں کے سامنے لاتی ہو۔ شاید یہ جتلانا چاہتی ہو کہ تم اب بچی نہیں رہی۔ تمہیں اب دلاور ملک کی اشد ضرورت ہے۔ جس ٹون میں دلاور ملک بات کر چکا تھا، کشمالہ کی تو جیسے رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ بالکل سکتے کی کیفیت میں تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھنا چاہا، مگر دلاور اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کر چکا تھا۔ کہنے لگا، تم نے میرے راز فاش کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی جان سے پیاری دوست کی زندگی تم جیسے بھیڑیے سے بچانا چاہتی تھی۔ تم جس طرح کے ہو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ رابعہ کی زندگی خراب ہو۔ میں نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا۔ تمہیں تو کوئی بھی شریف لڑکی منہ تک نہ لگائے۔ جن لڑکیوں کو تم گھر لے کر آتے ہو نا، انہی کے قابل ہو تم۔ ابھی مزید بھی کشمالہ کچھ کہتی، لیکن زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ جتنا بول لیا اتنا کافی نہیں؟ مزید کیوں مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی برتوں؟ جتنا بولو گے نا پھر اتنا ہی سہنا پڑے گا، سمجھ رہے ہو تم؟ اس سے تو میں ایسا بدلہ لوں گا نا کہ تمہاری روح تک لرز جائے گی، تم مسکرانا بھول جاؤ گی۔ اس وقت تو کشمالہ کو سمجھ نہ آئی، لیکن ٹھیک 3 مہینے بعد جو کچھ اس گھر میں ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کشمالہ اس روز کالج سے واپس لوٹی تھی۔ ایک تو شدت کی گرمی اور حبس، دوسرا وین والے کا راستے میں ٹائر بھی پنکچر ہو گیا تھا۔ گرمی میں خجل ہو کر وہ گھر پہنچی تھی، لیکن جیسے ہی گھر میں پہلا قدم رکھا تو دلان میں آنے والے اپنے تایا ابو اور تائی امی کی آوازیں بوکھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دیکھو شفقت، میرا بیٹا تو تمہارے سامنے ہی ہے، یہ ان مہینوں میں کیسے بدل گیا، اور اب میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ وہ کشمالہ کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوگا ہم دونوں بھائی اپنے اس رشتے کو مضبوط کر لیں اور کشمالہ ہمارے گھر ہماری بیٹی بن کر آ جائے۔ تایا ابو کے منہ سے الفاظ سن کر کشمالہ کے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھینچی تھی۔ دلاور کے لیے وہ بھی دلاور کی مرضی سے اس کا رشتہ لینے آئے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بھول کر بھی دلاور کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ زمین آسمان ایک ہو سکتی تھی، لیکن دلاور اور کشمالہ کا رشتہ کبھی بھی نہیں۔ اسے کچھ مہینے پہلے کی باتیں یاد آنے لگیں، جب دلاور نے اسے دھمکی دی تھی۔ وہ شادی کر کے اسے اذیتیں ہی پہنچانے والا تھا۔ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو تایا ابو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، پھر شگون کے طور پر 5,000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر بھی رکھ دیے۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو چکا تھا۔ وہ شکایتی نظروں سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ماں باپ بھی بہت خوش تھے، کیونکہ دلاور ان کی نظروں میں بالکل سدھر چکا تھا، نیک نمازی پرہیزگار بن چکا تھا۔ مگر یہ صرف اور صرف وہی جانتی تھی کہ اس جیسا شیطان کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ وہ تو اپنے کیے کا بدلہ کشمالہ سے لے گا، اور نہ جانے کس کس انداز سے لے گا۔ تایا ابو اور ابو کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ اپنی ماں کو یقین دلاتی رہی، کہتی رہی کہ امی، دلاور نہیں بدلا، وہ ابھی ویسا ہی ہے، پلیز میرا اس کے ساتھ نکاح مت کروائیے، میں مر جاؤں گی، میں وہ اذیتیں نہیں سہ پاؤں گی جو دلاور مجھے دے گا۔ لیکن جواب میں اس کی ماں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اتنے سالوں بعد تمہارے ابا اور تمہارے تایا کا رشتہ پہلے جیسا بحال ہونے والا ہے، پھر آخر کیوں نخرے دکھا رہی ہو تم؟ تمہارے تایا لوگ امیر ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، تم اس گھر میں اکلوتی بہو بن کر راج کرو گی، راج۔ لیکن آخر میں، روتے ہوئے کشمالہ نے یہی کہا تھا کہ کیا آپ کو فریدہ پھپھو کا احساس نہیں ہے؟ رابعہ میری دوست، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں اس لڑکے سے اسے خبردار کرتی رہی، اسے اب میں خود نکاح کرنے جا رہی ہوں۔ میرے میں تو ہمت ہی نہیں تھی کہ میں رابعہ کو بتاتی۔ میرے ماں باپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے رشتے مضبوط کرنے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ہی صحیح مگر یہ بات رابعہ کو بتائی تھی۔ احسن کے ساتھ کچھ بھی کہنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔
میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں امی سے کہا کہ امی، احسن میرے لیے رشتہ بھیجنے والا ہے۔ لیکن میری ماں تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی، لیکن فریدہ کہ ہاں میں تمہیں نہیں بھیجوں گی، اس جیسی عورت تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گی۔ میرا اور دلاور کا نکاح سادگی سے ہی ہوا تھا۔ جب ہمارے نکاح کی مٹھائی پڑوس میں رہنے والی فریدہ بیگم کے ہاں پہنچی تو احسن اور رابعہ دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ کس کرب سے گزرے ہوں گے، اور ان سے زیادہ تکلیف میں تو میں تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دلاور جیسا بدکردار انسان میری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ احسن بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن میں دلاور کے ساتھ سامنے صوفے پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی بے یقینی تھی، غیرت تھی جو دھیرے دھیرے حقارت میں بدلتی جا رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا اور پھر تالی بجا کر فقط اتنا بولا تھا کہ بہت اچھی گیم کھیل گئی ہو تم۔ اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے میری بہن کا گھر خراب کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ احسن میری مجبوری کو سمجھے گا، لیکن عین اسی وقت دلاور اپنی نشست سے اٹھا، احسن کے قریب گیا اور بولا، یہی بات تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ کشمالہ مجھ پر جان نشاور کرتی ہے، مجھے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ خیر اب مجھے بھی اس کی محبت کا احساس ہو گیا۔ یہ تو تمہیں بھی اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتی رہی، مگر خیر اب مجھ سے شادی ہو گئی ہے نا، تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہو سکے تو ہم دونوں کو معاف کر دینا، ہم نے تم دونوں بہن بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر دلاور واپس آ کر کشمالہ کے ساتھ بیٹھ چکا تھا، اور کشمالہ چیخ چیخ کر اپنے ناخنوں سے دلاور کا منہ نوچ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا کچھ نہ کر سکی۔ احسن وہاں سے جا چکا تھا، بدگمانیاں بڑھتی چلی گئی تھیں۔ دوبارہ نہ احسن یا کسی نے بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا، جبکہ کشمالہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے رابعہ اور دلاور کا نکاح تڑوایا تھا۔ وہ دلہن بنی دلاور کے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے کہ تبھی دھڑلے سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ دلاور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ تو سب کے سامنے غلط کرنے سے باز نہیں آتا تھا، لیکن اب تو اس کی ملکیت تھی، اس کی محرم تھی، اس کے لیے حلال تھی۔ نہ جانے وہ آج اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے کتنی اذیتیں دیتا۔ ویلکم ٹو ہیل مس کشمالہ دلاور ملک۔ کشمالہ کے تو پورے وجود میں 300 واٹ کا جھٹکا لگا تھا جب دلاور نے اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف رکھی تھی اور پھر سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو ایک عام سا سفید رنگ کا کرتا اور ٹراؤزر پہن رکھی تھی۔ کشمالہ کے قریب آ کر بیٹھ چکا تھا، ایک جھٹکے سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا اور بغیر ایک لمحے کے بھی دیری کیے اس کا منہ دبوچ کر اپنے انتہائی قریب لے آیا۔ کہنے لگا، کس لیے یہ فارمیلٹیز کر رہی ہو کہ میں نے تمہارے اس مکھڑے کو پہلے نہیں دیکھا؟ جاؤ شاباش، یہ بھاری بھرگم جوڑا، یہ جیولری سب کچھ اتار کر 5 منٹ کے اندر اندر یہاں مجھے بستر پر ملو۔ بہت سے حساب ہیں جو میں نے جھکتے کرنے ہیں، اور آج کی رات ہی کرنے۔ چلو شاباش اٹھو۔ کشمالہ کی آنکھوں میں خوف تھا، اس کی پلکیں تک لرز رہی تھیں، وہ نظروں ہی نظروں میں رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل دلاور چلایا تھا، سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا ہے؟ جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ، کیا بہری ہو گئی ہو؟ کشمالہ اٹھی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے، لیکن کان کھجاتے ہوئے دلاور نے اسے صاف کہہ دیا تھا، تمہارے رونے کی آواز میرے کانوں تک مت پہنچے، ورنہ میں اور بھی برا کروں گا۔ تبھی دبی دبی سسکیوں کے ساتھ کشمالہ سارا میک اپ اتار کر آئی تھی، ساری جیولری اس نے اتاری تھی، اور پھر گھبراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے اس رات کا ہی سب سے زیادہ تو ڈر تھا، نہ جانے دلاور آج کی رات اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ دلاور خود بیڈ پر بیٹھا اسے سرتا پیر گھور رہا تھا، کہنے لگا، وہاں کیا کھڑی ہو؟ جب پھر بھی کشمالہ نہ آئی تو وہ خود ہی اٹھ کر اس کے قریب گیا تھا۔ گھبراتے ہوئے کشمالہ نے ڈریسنگ ٹیبل سے کانچ کا گلدان اٹھا لیا،
خوف کا یہ عالم تھا کہ وہ رو بھی رہی تھی، کانپ بھی رہی تھی اور کانچ کا گلدان اٹھا کر کہہ رہی تھی کہ میرے قریب مت آنا دلاور، میں تمہیں مار دوں گی، میرے قریب مت آنا، مجھے تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق قائم نہیں کرنا، سمجھے تم؟ لیکن اگلے ہی پل دلاور ہنسا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ اسے گردن سے دبوچ چکا تھا اور گردن سے دبوچ کر ہی وہ اسے بستر تک لایا تھا۔ کشمالہ کا سانس اکڑ رہا تھا، کھانس رہی تھی، وہ اکھڑی اکھڑی سانس لے رہی تھی، دلاور سے خود کو چھڑوانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو بس شروعات ہے، میں اپنی ایک ایک بے عزتی کا بدلہ لوں گا، بہت شوق تھا نا میرے راز فاش کرنے کا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس پر حاوی ہونے لگا۔ بھلے ہی کشمالہ اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، خود کسی وحشی بھیڑیے کی طرح اس کے وجود پر موجود کپڑوں کو تار تار کر رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا محرم نہیں ہو، اور اس کے بعد وہ اسے جس حد تک اذیت دے سکتا تھا اس نے دے دی تھی۔ ساری رات انتہائی کرب اور تکلیف سے دوچار رہنے کے بعد سسک سسک کر بیڈ کے کونے سے ٹیک لگائے کشمالہ سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ تب کھلی جب اسے دلاور نے پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی۔ وہ تلملا کر اٹھی، آس پاس دیکھنے لگی۔ دلاور کہنے لگا، اٹھو اور جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، حلیہ درست کرو اپنا، اور خبردار جو کسی کو بھنک بھی لگنے دی۔ کشمالہ کی طبیعت بے حد خراب تھی، پھر بھی اٹھی اور لڑکھڑا کر چلتی ہوئی واش روم کی طرف جانے لگی، لیکن پیچھے سے ایک مرتبہ پھر دلاور کی آواز گونجی تھی، ٹھیک سے چلو، یہ کیا ڈرامے بازیاں شروع کر رکھی ہیں تم نے؟ کل رات کے بعد اس قدر خوف کشمالہ کے دل میں دلاور کا بیٹھ چکا تھا کہ اس کی سانس کی آواز سن کر بھی سہم جاتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے سب کے سامنے اپنا آپ ٹھیک رکھا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی دھوم دھام سے کیا گیا، سب کے سامنے وہ زبردستی مسکراتی رہی، لیکن بند کمرے میں آنے کے بعد وہ رو رو کر بس پچھتا ہی رہی تھی کہ اس نے کیوں یہ سب کچھ کیا تھا۔ دلاور ایک درندہ تھا، حسن پرست تھا، اس سے صرف بدلہ لینا آتا تھا اور ظلم کرنا آتا تھا۔ دھیرے دھیرے کشمالہ کی صحت کافی گرنے لگی تھی۔ شادی کے چند روز بعد اس نے احسن کو دیکھا تھا، وہ چھت پر تھی اور وہ اپنی بائک پر کہیں جانے لگا تھا، پورے وجود میں رونگٹے سے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اسے گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ اگر اس کی شادی احسن سے ہو جاتی تو شاید آج زندگی کچھ اور ہوتی، شاید اتنی اذیتیں تو رابعہ کو بھی برداشت نہ کرنی پڑتی جتنی وہ کر رہی تھی۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب پیچھے سے دلاور نے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا، وہ دونوں بازو سے اپنے قریب کر کے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا میری جان؟ اپنے پرانے پریمی کو دیکھ رہی تھی؟ اشارے بازیاں کی جا رہی ہیں تاکہ میرے جانے کے بعد تم اس کے ساتھ وقت بتا سکو۔ دلاور اس طرح کی بے باک بات بھی کر سکتا تھا؟ کشمالہ کو امید نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے دلاور سے دور ہوئی اور کہنے لگی، خدا کا خوف کریں، بیوی ہوں میں آپ کی، کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تازہ ہوا لینے کے لیے یہاں پر آئی تھی۔ لیکن دلاور سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے سر تا پیر دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اچھا آؤ باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں، اتنے روز ہو گئے ہماری شادی کو، میں تمہیں باہر گھمانے نہیں لے کر گیا۔ پہلے تو کشمالہ نے انکار کیا، لیکن جب نجمہ خاتون نے بھی اسے یہی کہا تو مجبوراً وہ تیار ہو کر دلاور کے ساتھ چل پڑی۔ یہ ایک ریسٹورنٹ میں جانے کے بعد اس نے کافی آرڈر کی تھی۔ کافی پینے کے بعد جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تو دلاور بولا کہ تم یہیں رکو، میں پارکنگ سے کار لے کر یہیں آتا ہوں۔ کشمالہ ایک جانب کو کھڑی ہو گئی، آس پاس دیکھنے لگی، لیکن پہلے 15 منٹ اور پھر آدھا گھنٹہ بیت گیا، لیکن دلاور نہیں آیا تھا۔ اسے اب فکر ہونے لگی تھی۔ وہ خود چلتی ہوئی پارکنگ میں آ گئی، پھر اپنا فون نکال کر دلاور کو کال بھی کرنے لگی، لیکن وہ مسلسل اس کی کال کاٹے جا رہا تھا۔
جب 20ویں مرتبہ اس نے کال کی تو دلاور نے کال اٹھائی۔ بیک گراؤنڈ میں گانے کی آواز آ رہی تھی اور لڑکے لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے جب پوچھا کہ تم کہاں ہو تو کہنے لگا میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں آ گیا ہوں، تم خود گھر چلی جانا۔ اتنا کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا اور کشمالہ گھبراتے ہوئے آس پاس دیکھنے لگی تھی۔ اسے تو راستوں کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ ریسٹورنٹ بھی گھر سے کافی دور تھا۔ اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جو وہ ٹیکسی کرا لیتی۔ بار بار جب اس نے دلاور کو کال کرنا شروع کی تو اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ بھلا وہ کیسے اس درندے کے ساتھ باہر آ سکتی تھی؟ اسے یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ اس مرتبہ بھی دلاور اس کے ساتھ یہ چال چل سکتا ہے؟ وہ سڑک کے کنارے روتے ہوئے ایک طرف سے چل رہی تھی کہ تبھی ایک بائک اس کے پاس آ کر رکی۔ ہیلو میڈم جی، کیا حال چال ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ آؤ بیٹھو، ہم اتار دیتے ہیں، جہاں جانا ہے۔ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 اور بائک بھی اس کے گرد گھومتی ہوئی رکنے لگیں۔ او میڈم جی، ہماری ہونڈا 1215 پر بیٹھ جاؤ، گھر تک بڑے سکون سے اتار کر آئیں گے، تو آپ کی کوئی خدمت بھی کر دیں گے۔ وہ سارے ہی انتہائی اوباش اور گھرے ہوئے لڑکے تھے۔ کشمالہ اپنی چادر کو اپنے گرد سختی سے لپیٹ کر آگے بڑھی کہ تبھی ایک لڑکے نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی۔ کشمالہ چلا کر بچاؤ بچاؤ کہہ رہی تھی کہ تبھی وہاں پر ایک اور بائک والا آیا جس نے آگے کھڑی بائک کو ٹکر ماری تھی۔ وہ بائک جا کر آگے کھڑے 2 لڑکوں کو لگی۔ وہ سبھی لڑکے گر چکے تھے جبکہ کشمالہ گھبراتے ہوئے رو رہی تھی۔ جب بائک والے نے ہیلمٹ اتارا تو وہ احسن تھا جو غصے سے ان سب لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان لڑکوں کو اتنا مارا کہ آس پاس لوگ اکٹھے ہونے لگے اور پھر پولیس کو بلا کر ان کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ چلا کر وہ کشمالہ سے بولا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شوہر کہاں ہے تمہارا؟ مگر روتے ہوئے کشمالہ صرف یہی بولی تھی کہ وہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ کال کر کے کہہ رہی ہوں کہ لینے آؤ، لیکن اپنا فون ہی بند کر دیا۔ کشمالہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ احسن نے اسے اپنے ساتھ بائک پر بیٹھنے کا کہا۔ پورے راستے خاموش رہی، لیکن کشمالہ کی سسکیاں پورے راستے گونجتی رہیں۔ اگر وقت پر احسن نہ آتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ احسن نے کشمالہ کو لا کر اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا تھا۔ روتے ہوئے کشمالہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ کبھی احسن کو دیکھتی، کبھی کشمالہ کو۔ کشمالہ سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ دلاور کہاں ہے؟ احسن نے جو کچھ راستے میں دیکھا تھا سب کچھ انہیں بتا دیا اور باقی کی کہانی کشمالہ نے بتائی تھی۔ اس کے ماں باپ تو یقین کرنے سے انکار کر رہے تھے، لیکن کشمالہ نے جب اسی پل دلاور کو کال ملائی تو اس نے کال اٹھا لی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس میں مگن تھا، خوب چیخ چلا رہا تھا، اور وہ لڑکی جس قدر بے باکی سے دلاور سے بات کر رہی تھی اس کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھیں۔ فون بند ہو چکا تھا اور ایک مرتبہ پھر اس کی کال کی ریکارڈنگ جا کر نجمہ خاتون اور رفیق صاحب کو سنا کر دلاور آدھی رات کو گھر لوٹا تھا، لیکن تب تک اس کی حقیقت سب پر کھل چکی تھی۔ گرتے پڑتے وہ اپنے کمرے میں پہنچا تھا اور کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کشمالہ کو آواز دی تھی، کہاں مر گئی ہو؟ ادھر آؤ، میرے جوتے اتارو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، کچھ زیادہ ہی پی لی ہے آج، میرے لیے شکنجی بنا کر لاؤ۔ وہ حکم پر حکم چلائے جا رہا تھا، لیکن تبھی جب اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سر پر اس کے اپنے ماں باپ ساس سسر کھڑے تھے۔ کشمالہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اگلے ہی پل دلاور کے باپ نے اسے گریبان سے پکڑ کر زوردار مکہ مارا تھا۔ چند منٹوں میں ہی اس کا سارا نشہ ہوا ہو چکا تھا۔ اس نے تلملا کر آنکھیں کھول کر اپنے ابا کو دیکھا، کہنے لگا، بابا مار کیوں رہے ہیں مجھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ لیکن وہ انتہائی صدمے کا شکار بہت غصے میں صرف اتنا ہی کہہ پائے کہ میری ہی غلطی ہے جو تم جیسے سانپ کو پالا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم غدار نکلو گے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم میرے ہو۔ میری بیجا لاڈ پیار اور خواہشات نے تمہیں اتنا بگاڑ دیا کہ تم ایک لڑکی کی زندگی تک برباد کر سکتے ہو، صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے۔
رابعہ تو بچ گئی، لیکن کشمالہ تمہاری عتاب کا شکار ہو گئی۔ دلاور پھر جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا، لیکن اس مرتبہ نجمہ خاتون نے بھی اسے تھپڑ مار کر خاموش کرایا تھا۔ کہنے لگے بس بہت ہو گیا، تم ابھی کے ابھی کشمالہ کو طلاق دو گے، وہ تم جیسے بھیڑیوں کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ دلاور انکار کر رہا تھا، لیکن جب نجمہ خاتون نے قسم اٹھائی کہ اگر تم نے کشمالہ کو طلاق نہ دی تو میں یہیں پر اپنی جان دے دوں گی، تو اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کشمالہ کی طرف دیکھا تھا جو دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ احسن بھی وہیں پر موجود تھا۔ دلاور کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ بر وقت احسن نہ پہنچتا تو نہ جانے ہماری کشمالہ کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ یہ سن کر دلاور کے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ وہ خود جو کچھ مرضی کشمالہ کے ساتھ کرتا، لیکن کوئی اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی کیسے سکتا تھا؟ بہرحال سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ماں باپ کے کہنے پر اس نے کشمالہ کو طلاق دے دی۔ اس کے ماں باپ اسے وہاں سے لے کر جا چکے تھے۔ کچھ کاغذی کارروائی تھی جو پوری ہوئی اور مکمل طور پر کشمالہ دلاور کے چنگل سے چھوٹ چکی تھی۔ وہ ہنسمکھ شرارتی سی کشمالہ ان حادثوں کے بعد کافی بدل چکی تھی۔ ماں باپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی، جاب کر لے گی، اپنا خرچ خود اٹھا لے گی۔ لیکن جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی تو فریدہ بیگم خود کشمالہ کے یہاں آئی تھیں اور حسن کے لیے اس کا رشتہ مانگا تھا، مگر کشمالہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ احسن مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں، اسے تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ لیکن رابعہ نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کہنے لگی کہ خبردار، وہ سب کچھ ایک وار تھا، تم مجھے تو بچا گئی، لیکن خود اس درندے کے ہاتھ لگ گئی۔ تمہاری زندگی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک خواب تھا، ایک برا خواب جو اب ختم ہو چکا ہے۔ واقعی وہ ایک اچھی دوست تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کشمالہ کو دوبارہ اپنے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہ احسن ہی تھا اور اس کی محبت کہ اس نے کشمالہ کو اپنا لیا تھا۔ جب تک دلاور کو احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر غلط ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کشمالہ اور احسن کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی زندگی میں خوش و خرم رہنے لگے، جبکہ دلاور سب کی نظروں میں برا بن گیا۔ یہاں تک کہ اس کے اپنے ماں باپ بھی اس سے بات کرنا گوارا نہ کرتے۔ وہ پچھتاتا رہا تھا۔ کشمالہ کے لیے اس کے دل میں محبت جاگی تو تھی، لیکن تب جب وہ احسن کی ہو چکی تھی۔